السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی مدینہ مبارک کا نام کیا تھا پہلے اور پھر بعد میں مدینہ کیوں رکھا گیا، اس کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب جو اگلی آنے والی گفتگو ہے ہماری کہ مدینہ مبارک کی، مدینہ منورہ کی فضیلت کیا ہے اور پھر مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ مدینہ مبارک میں، مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں موجود ہیں اور وہاں تشریف لائے تو اس کی عزت و عظمت، اس کے شان و شوقت، عظمت بڑھ گئی۔ لیکن ہم حدیث کے روشنی میں بھی اس کو دیکھتے ہیں اور شریعت کے روشنی میں بھی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، اگر فقہی اعتبار سے اگر فضیلت کی بات کی جائے تو ایک طرف مکۃ المکرمہ ہے، دوسری طرف مدینہ منورہ ہے۔ تو فقہی اعتبار سے تو فرق ہے کہ جو ثواب نماز پڑھنے کا مکۃ المکرمہ میں ملے گا وہ ثواب مسجد نبوی میں نہیں ملے گا، یعنی مسجد نبوی میں مکۃ المکرمہ کے مقابلے میں کم ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس اعتبار سے حرمین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ادھر مکۃ المکرمہ وہ بھی حرم ہے اور مدینہ منورہ یہ بھی حرم ہے، اسی لیے حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ حرمین شریفین یعنی یہ لفظ تثنیہ، اس سے دو مراد ہیں، یعنی اس سے ایک حرم مکہ مراد ہے، دوسرا مدینہ منورہ مراد ہے۔ پھر ہم اگلی گفتگو میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو حرم قرار دینے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو وہ حرم ہو گیا۔ حرم کے معنی یہ ہیں کہ احترام کی جگہ، محترم مقام، یہ اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی دعا مانگی حرم کے لیے، مدینہ کو حرم بنانے کے لیے۔ تو یہ حوالہ دیا، حدیث میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کو دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم ان پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، مکہ کے حرم ہونے کے لیے دعا مانگی ہے، ویسے ہی میں ان دو کالی زمینوں والے درمیان یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور اس کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو پھر یہ حرم ہوا اور یہ دونوں جگہ احترام والی بنی۔ پھر ہم اگلی بات یہ بتاتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے، پاک جگہ ہے، یہاں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں بیماری اور دجال یہاں نہیں آ سکتا، یہ مدینہ کی فضیلت ہے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی کہ اے اللہ، جیسے مکۃ المکرمہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا ہے ویسے مدینہ منورہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اس کی بیماری کو مقام جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ تو یہ ارشاد فرما۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھے وہ مدینہ ہی میں مرے، اگر جو شخص مدینہ میں مرے گا یعنی جس کا مدینہ میں انتقال ہوگا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ میرے محترم ناظرین، یہ مدینہ منورہ کی فضیلت ہے۔ تو ہم اپنے مقام کو، جو اپنے محبوب ترین مقام کو، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کی چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اب مسجد نبوی کی فضیلت پر آتے ہیں تو دیکھیے محترم ناظرین، وہ مسجد بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی برکت والی مسجد ہے۔ ہم ارشادات نقل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کوئی شخص، یعنی فضیلت کا آپ کا اندازہ اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل
یعنی 40 نمازیں 8 دن کے اندر ہوں گی، یعنی بلا ناگا بلا فوت کیے ہوئے، یعنی 40 وقت کی نمازیں اگر وہ اس مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھیے کہ 3 پروانے ملتے ہیں۔ 3 پروانے، نمبر 1 جہنم کی آگ سے اس کو نجات ملے گی، اس کو خلاصی ملے گی، اور نمبر 2 یعنی عذاب سے اس کو نجات ملے گی۔ پھر نمبر 3 یہ ہے کہ نفاق سے وہ شخص بری ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر ایک فضیلت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز اگر مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو وہ دیگر مساجد کے یعنی 1000 گنا بہتر ہے اور افضل ہے سوائے مکۃ المکرمہ کے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور وہی ایک وقت کی نماز دوسرے مسجد میں ادا کیا تو یہ سمجھیے اس سے 1000 گنا وہ بہتر نماز ہوتی ہے، یعنی اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، اب اگلی بات جو ہم بتائیں گے، جو اگلا پارٹ آئے گا وہ آئے گا روضے پاک کی کیا فضیلت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روضے پر آرام فرما رہے ہیں اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت، اور وہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے، اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین جانا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حرمین شریفین کی عزت عظمت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔